بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے بہن بھائی، میرے بزرگ، میری بیٹیاں بیٹے، سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ پاک سب کو ٹھیک ٹھاک رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے اور صحت تندرستی کے ساتھ رکھے۔ تو آج میں سب کے لیے، شوگر والے تو ہیں ہی میرے پیارے بہن بھائی، سب کے لیے لے کے آئی ہوں، خاص طور پہ شوگر والوں کے لیے لے کے آئی ہوں پاپی سیڈ یعنی خشخاش کا حلوہ، جو اتنا بینیفیشل ہے ویسے بھی اور پھر سردیوں کے لحاظ سے بھی اور پھر شوگر والوں کے لحاظ سے بھی، جن کو کمزوری نہ ہو، جن کو بہت ساری جسم میں اور کمیاں آ جاتی ہیں وہ پوری ہو جائیں، تو اس کے لیے میں لے کے آئی ہوں زبردست قسم کی ریسپی خشخاش کا حلوہ۔ تو اس کو میں نے رات کو دھو کے یعنی کہ اچھی طرح واش کر کے پھر بھگو کے اوور نائٹ رکھ دیا تھا۔ ابھی وہ والا پانی میں نے نکال دیا ہے، ابھی فریش پانی اس میں ڈالوں گی۔ تو دھونے کا طریقہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آئے گا، کیونکہ یہ اسپیشل طریقے سے دھلتی ہے، یہ ایسے عام کسی چیز کی طرح نہیں دھلتی، تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے بعد ریسپی آ جائے گی۔ تو اس کی ہم نے فائن پیسٹ بنانی ہے۔ ابھی پہلی دفعہ بغیر پانی کے میں تھوڑا پیسوں گی، تو اس کے بعد میں بتاتی جاؤں گی پانی کب کب ڈالنا ہے۔ تو اتنی بینیفیشل یہ چیز ہے، یعنی کہ خشخاش جو ہے یہ میں تو کہوں گی تمام نٹس کی ملکہ ہے۔ اتنے اس میں جو ہے نا ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فائدے بھرے ہوئے ہیں جو ہم بھولے ہوئے ہیں، جس کا ہمیں پتہ نہیں، ہم نے اس کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے بھاگ بھاگ کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا یا بڑے کے پاس میں نے جانا ہے، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا۔ یہ ڈاکٹر تو ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم دیکھتے بھی نہیں، پوچھتے بھی نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں۔ ابھی میں نے اس کو پیسا ایک دفعہ، پھر دوبارہ اس کو جو ہے نا تھوڑا نیچے کرتی ہوں، پھر تھوڑا پانی ڈالتے ہیں ہم، آدھا پونا گلاس میں نے ڈال دیا ہے۔ اب آپ نے اس کو جو ہے نا آدھا پونا گلاس پانی میں ڈالا ہے، اس کو پیسنا ہے۔ پھر آپ نے مشین کو ریسٹ دے دے کے چلانا ہے، یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ چلا لیں گے اور پھر مشین خود ہی بیچاری بند ہو جائے۔ تو اس میں آپ نے اس کو چیک کرتے رہنا ہے، جب اگر تھک ہو گئی ہے آپ کی پیسٹ، چل نہیں رہی، تو آپ نے تھوڑا پانی ضرور ڈال دینا ہے، پھر چلانی ہے، پھر دیکھنا ٹھیک ہو جائے گی، پھر تھوڑا پانی ڈال دینا ہے۔ اس طرح تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے چیک کر کے آپ نے اس کو پیسٹ بنانا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ پانی ایک ہی دفعہ بہت سارا ڈال دیں یا پھر ایک ہی دفعہ چلا کے چھوڑ دیں، نہیں، اس کو چھوڑ کے رس دے کے ہم نے کرنا ہے۔ جب تک وہ ہماری پیسٹ بن رہی ہے اتنی دیر میں ہم ادھر اور کام کر لیتے ہیں۔ یہ 3-4 ٹیبل سپون میں نے دیسی گھی ڈالا ہے، اور یہ کچھ نٹس ہیں جن کو ہم نے روسٹ کرنا ہے۔ تو یہ میں نے موٹے موٹے کاٹ لیے ہیں، کچھ پستے ہیں، بادام، کاجو آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں۔ یہ دیسی گھی تیار ہو رہا ہے، کیونکہ آج دیسی گھی نہیں تھا، پچھلا ختم ہو گیا تھا، تو میں نے کہا تازہ فریش بنا لیتی ہوں، کیونکہ اس میں آج ہم نے یوز کرنا ہے۔ تو یہ اچھی طرح جب روسٹ ہو جائیں گے تو ان کو ہم نکال لیں گے۔ تو میں تو گھر میں دیسی گھی بناتی ہوں، باہر سے نہیں لیتی۔ تو کوشش کیا کریں، دودھ تو ہر گھر میں آتا ہے نا، تھوڑی سی محنت کریں تو آپ تازہ فریش صاف ستھرا ہیلدی گھی اپنے گھر سے لیں۔ اب یہ دیکھیں پیسٹ بن چکی ہے، میں نے نکال بھی لی ہے۔ بس اس کو یہ ہے کہ ہم نے فائن پیسٹ بنانا ہے، اس میں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کے سامنے میں نے نہیں نکالا ہے یا کتنی دیر مشین چلائی ہے، بس فائن پیسٹ بنانی ہے۔ اور پانی بھی اتنا ڈالیں جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ ڈال دیں گے وہ جو شیک بن جائے گا تو پھر آپ کو مشکل ہوگی کہ اس کو پکا کے آپ نے پانی کو سکھانا ہے، تو بہت مشکل ہو جائے گی، بہت دیر لگے گی اور بہت آپ کا کام بڑھ جائے گا۔ تو اب اسی پین میں جس سے میں نے نکالے ہیں نٹس، جس میں روسٹ کی ہیں، اسی گھی میں ڈال دیا، کیونکہ گھی تو اس میں ہم نے ڈالنا ہی ہے، تو اسی میں ڈال دیا ہے۔ اب درمیانی آنچ پر آپ یہ دیکھیں پھٹ پھٹ کرنا یہ شروع ہو گیا ہے، اور اگر آپ نے اس کو ہلایا نہیں جلدی تو یہ سارا اڑ کے آپ کے اوپر بھی پڑے گا اور چاروں طرف بھی گرے گا۔ تو آپ نے اس کو جو ہے نا تیز ہلانا ہے، تیز چلانا ہے، تاکہ اس کو پھٹنے کا جو ہے نا موقع ہی نہ دیں آپ۔ تو اس طرح کر کے آپ نے اس کے ساتھ جو ہے نا چلنا ہے، اس کا آپ نے لحاظ نہیں کرنا۔ تو اس کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کر دوں تو پھر یہ ریسپی جو ہے نا آپ لوگوں کو نہیں بتا سکوں گی۔ اس میں آئرن ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، یہ دماغ کو طاقت دیتی ہے، ہڈیاں مضبوط کرتی ہے، اور میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، اتنے فائدے ہیں شوگر والوں کے لیے، بڑے اس میں فائدے ہیں، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے اور بہت سارے فائدے ہیں۔
تو جیسے جیسے سردی قریب آ رہی ہے، نزلہ زکام کھانسی اس طرح کی چیزیں ہر کسی کے ساتھ لگنے والی ہیں، تو یہ خشخاش جو ہے اس کو بادام کے ساتھ پیس کے اور اس طرح پیسٹ بنا کے اس کو دیسی گھی میں بھون کے دودھ ڈال کے پکا کے وہ پئیں تو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ جن کو رات کو نیند نہیں آتی وہ بھی یہی دودھ ہی بنا کے پئیں، جن کو خون کی کمی ہے، جن کی ٹانگوں میں درد ہے، بہت سارے فائدے ہیں اس میں، کیا میں بتاؤں۔ جیسے پانی تھوڑا اس کا ڈرائی ہوا تو میں نے اس میں 3-4 ٹیبل سپون یا 3 ٹیبل سپون کے قریب دیسی گھی ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو ڈال کے میں بھون رہی ہوں، پھر جب آپ سمجھیں کہ یہ تھوڑے ڈرائی نظر آنے لگی ہے تو پھر آپ اس میں اتنا ہی گھی ڈال دیں۔ اس میں تقریباً میں نے تو آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے، تو آپ 1 کپ کے قریب بھی ڈال سکتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں، بھونتے جائیں۔ اس کو ہم نے اتنا اچھا بھوننا ہے کہ پانی ختم ہو جائے تو پھر بھی اس کے بعد اس کو بھونتے رہنا ہے تاکہ اچھی سی خوشبو آئے اور اس کو کھانے کا مزہ آئے۔ یہ نہ ہو کہ ایسی کچی کچی رکھ لیں تو پھر کھانے کا دل ہی نہ کرے۔ تو اس طرح کر کے اس کا بہت پیارا کلر آ جائے گا، بھون کے اس کو میں نے بھونا ہے۔ تو اب اس میں ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون بھر کے سٹیویا سویٹنر، کیونکہ ہم شوگر والوں کے لیے بنا رہے ہیں، ویٹ لاس کرنے والوں کے لیے بنا رہے ہیں، تو ہم چینی نہیں ڈالیں گے، نہ گڑ ڈالیں گے، نہ شکر، نہ مشری، کچھ بھی نہیں ڈالیں گے، سٹیویا ڈالیں گے تاکہ شوگر والے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آپ یقین کریں، آپ ایک دفعہ بنائیں گے، کھائیں گے، اس کے فائدے آپ دیکھیں گے تو آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ کون سا بھر کے پیالیاں ہم نے کھانی ہیں، یہ ہم نے بس تھوڑی سی مقدار میں کھانی ہوتی ہیں ایسی چیزیں، اور کھائیں اس ٹائم جب آپ 2 کھانوں کے بیچ میں وقفہ ہوتا ہے اس میں کھائیں۔ یہ نہیں کہ کھانا بھی کھا لیا اور یہ بھی پیالی بھر کے کھا لیا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ میں نے اس کو اتنا بھونا ہے کہ آپ یہ دیکھیں، ابھی بھی اس کا چولہا میں نے بند نہیں کیا، بھن بھی رہا ہے، ساتھ مکس بھی ہو رہا ہے، تو نیچے لگنا بھی ہلکا ہلکا شروع ہو گیا ہے۔ اتنا زیادہ میں نے بھونا ہے۔ آپ اس کا میٹھا ٹیسٹ کر لیں، اگر اور چاہیے تو میں 1 ٹی سپون اور ڈالنے لگی ہوں۔ آپ اپنے حساب سے ڈالیں گے، میٹھا میں اپنے حساب سے ڈال رہی ہوں۔ تو اس میں کوئی بعد میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، دودھ لیکوڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے شروع میں جو پانی ڈالا ہے اسی سے بہت اچھی سافٹ ہو گئی ہے۔ اب یہ کر سکتے ہیں کہ جو شوگر والوں کے علاوہ جنہوں نے بنانا ہے اس میں پاؤڈر دودھ ڈال دیں، 1 کپ بھر کے فل جو ہے نا، 2 کپ یہ تھی ہماری خشخاش، تو 1 کپ بھر کے آپ پاؤڈر دودھ ڈال دیں اسی ٹائم پہ جب یہ میٹھا ڈالتے ہیں۔ تو اب میٹھا بھی اچھی طرح مکس ہو چکا ہے۔ اب آدھے ڈرائی نٹس جو ہے نا میں روسٹ کیے ہیں وہ آدھے ڈال دیے، آدھے بعد میں اوپر ڈالیں گے۔ تو آدھا ٹی سپون میں نے الائچی پاؤڈر بھی ڈالا تھا۔ تو یہ بھی نٹس آپ اپنی مرضی سے کم ڈالیں، زیادہ ڈالیں، جو آپ کو پسند ہے وہ ڈالیں۔ تو اس طرح کر کے تو یہ الحمدللہ ہمارا حلوہ جو ہے نا ریڈی ہو گیا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن نہیں، بڑے آرام سے اچھے طریقے سے یہ ہو گیا ہے۔ چلیے جی الحمدللہ، اس سے کم از کم 1 ہفتہ نکل جائے گا۔ اب یہ دیکھیں اتنا بھونا ہے کہ اس کا گھی جو ہے نا الگ ہو گیا، چاہے تو یہ گھی واپس اس کے اوپر ڈال دیں، چاہے تو نہ ڈالیں، تو اب باقی کے نٹس ہم اوپر ڈال دیں گے۔ تو اس کو آپ فریج میں رکھ دیں، اگر 4 دن سے زیادہ چلانا ہے تو پھر فریج میں رکھ دیں، اگر 2-3 دن میں ختم ہو جانا ہے تو پھر باہر بھی پڑا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ تھوڑا تھوڑا لیں اور کھائیں اور مزہ بھی لیں اور فائدے بھی اٹھائیں، اور بزرگوں کو بنا کے دیں جو بیچارے شوگر پیشنٹ ہیں یا جن کو ویکنس ہے، کمزوری ہے، تو جو کہتے ہیں میرے کندھے درد ہوتے ہیں، میرے جوڑوں میں درد ہے، میرے دماغ جو ہے یہ سن ہو گیا ہے یا بھولنے کی عادت ہے، تو ان سب چیزوں میں یہ بہت زیادہ فائدہ دینے والی چیز ہے۔ آپ کے بال اگر گرتے ہیں تو اس میں فائدہ دے گی، آپ کی سکن ڈل ہو گئی ہے تو اس میں فائدہ دے گی، بہت سارے اس میں فائدے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی، آپ ضرور ٹرائی کریں۔ ابھی ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ ساتھ یہ نٹس جو آتے ہیں منہ میں کرنچی کرنچی، یہ اور زیادہ مزہ بڑھا دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ آپ یقین کریں ٹیسٹ کے لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ اور فائدوں کے لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ۔ تو چھوٹے بچے جن کا آپ کہتے ہیں دماغ تیز نہیں ہے یا پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دیتا یا سست ہے، ڈل ہے،
تو ان کو بنا کے دیں یا اس طرح کی دودھی بنا کے دیں، گرمی ہو تو اس کو ٹھنڈی دودھی بنا کے دیتے ہیں، سردی ہو تو اس طرح دودھ میں پکا کے دیتے ہیں، تو بچے ہوں بڑے ہوں یا بوڑھے ہوں جو بھی ہے ان سب کے لیے ہے یہ، تو سب کو یہ فائدہ دے گی۔ تو مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔